یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1690 سے۔ یہ وہ دور تھا جب پورے یورپ میں ایک عجیب قسم کی توہم پرستی اپنے پورے عروج پر تھی۔ آج کا مہذب، تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ یورپ اس وقت ایک جنونی شدت پسندی سے گزر رہا تھا۔ 1430 سے لے کر 1830 تک یورپ میں 1,00,000 عورتوں کو چڑیل ہونے کے شبے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس سارے عمل کو چرچ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ عموماً جس عورت پر چڑیل ہونے کا شک گزرتا اسے بغیر کسی تحقیق یا ثبوت کے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے۔ انگلینڈ کے ایک دور دراز قصبے میں ایک تنہا بوڑھی عورت رہتی تھی جس پر چڑیل ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس عورت کا نام مسز مدر سیول تھا۔ اس عورت کے گھر کے قریب ہی ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کا نام کاسٹر نگم ہال تھا۔ اس حویلی کے مالک کا نام سر میتھیوز تھا۔ اس حویلی کے سامنے ایک بہت بڑا پیڑ اگا ہوا تھا جس کی شاخیں اس حویلی کی دیواروں کو چھوتی تھیں۔ یہ کہانی اسی درخت سے متعلق ہے۔ سر میتھیوز ایک دولت مند جاگیردار تھا۔ اس نے کئی دفعہ اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ جب بھی پورا چاند ہوتا ہے تو اس کی حویلی کے پڑوس میں رہنے والی عورت مسز مدر سیول اس کے گھر کے باہر اگے ہوئے بڑے سے پیڑ پر چڑھ جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب قسم کا چاقو نما ہتھیار ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ پیڑ کی شاخوں کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس سارے کام کے دوران میں وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بڑبڑاتی بھی رہتی ہے۔ ایک بار سر میتھیوز نے اس عورت کو پکارا اور اس کے پیچھے بھی لپکا۔ جب وہ اپنے بیڈ روم سے نکل کر درخت تک پہنچا تو مسز مدر سیول درخت سے اتر کر اپنے گھر کے پچھواڑے میں غائب ہو گئی۔ سر میتھیوز نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ شب خوابی کے لباس میں ملبوس، نیند سے بوجھل، اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی دروازے پر نمودار ہوئی۔ جب سر میتھیوز نے اس سے اس کے عمل کی وضاحت چاہی تو وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں تو کئی گھنٹے سے اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی بات سن کر سر میتھیوز حیران رہ گیا اور چپ چاپ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز جب اس نے اس واقعے کا ذکر اپنے دوستوں کے سامنے کیا تو سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ یہ عورت جس کا نام مدر سیول ہے یقیناً جادوگرنی یا چڑیل ہے، اسے مار دینا چاہیے۔ اب سارا گاؤں مدر سیول کے خلاف ہو چکا تھا۔ فوراً چرچ سے رابطہ کیا گیا اور مدر سیول کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مرنے سے پہلے مدر سیول چیختی رہی، چلاتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، اپنی بے گناہی کی دہائی دیتی رہی، مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ سب صرف فیصلے پر عمل کرنے والے تھے۔ مدر سیول کو سر میتھیوز کے گھر کے باہر اگے ہوئے اسی پیڑ کی ایک موٹی سی شاخ پر لٹکا کر پھانسی دے دی گئی۔ مرتے وقت اس نے جو آخری الفاظ ادا کیے وہ بہت عجیب تھے۔ اس نے کہا، آج کے بعد اس گھر میں کوئی مالک نہیں رہے گا، سب مہمان رہیں گے۔ مدر سیول کو تو پھانسی دے دی گئی تھی، مگر پھانسی کے بعد سر میتھیوز کو ایک بے چینی اور جرم کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے دوست مسٹر واکر سے اپنی اس پشیمانی کا اظہار کیا تو وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، پریشان مت ہو، تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک خطرناک عورت تھی۔ واکر کے ان الفاظ سے سر میتھیوز مطمئن ہو گیا۔ اسی شام سر میتھیوز اور واکر باتیں کرتے ہوئے حویلی کے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ شام کا دھندلکا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سر میتھیوز نے اس بڑے درخت کی طرف اشارہ کیا اور تقریباً چیختے ہوئے بولا، یہ کون سا جانور ہے جو اس درخت سے نیچے اتر رہا ہے؟ یہ بہت عجیب لگ رہا ہے۔ واکر نے فوراً اس درخت کی طرف دیکھا مگر اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ سر میتھیوز پھر چلایا، غور سے دیکھو، اس کی 4 ٹانگیں ہیں۔ ارے ہر جانور کی ٹانگیں 4 ہوتی ہیں میتھیوز، اس میں نئی کیا بات ہے؟ تم شاید مذاق کر رہے ہو واکر، وہاں سچ مچ کوئی جانور ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے سر میتھیوز، تمہیں وہم ہوا ہے۔ شام کے اندھیرے میں درخت اور جھاڑیوں کے سائے کی وجہ سے تمہیں کوئی دھوکا ہوا ہے۔ واکر نے اسے تسلی دی۔ سر میتھیوز نے دوبارہ درخت کی طرف دیکھا تو اب وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ بھی اسے اپنے دماغ کا خلل سمجھ کر چپ ہو گیا اور واکر کو شب بخیر کہتا ہوا حویلی کے اندر چلا گیا۔ واکر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اگلی صبح جب سر میتھیوز اپنے معمول کے خلاف پورے 6 بجے اپنی خوابگاہ سے باہر نہ آیا تو اس کے ملازمین کو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا، 6 کے بعد 7 اور پھر جب 8 بج گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔
सर मैथ्यूज के कमरे का दरवाजा अभी तक बंद था। कई बार दस्तक देने के बाद भी जब अंदर से कोई जवाब न मिला तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उनका खदशा दुरुस्त था। सर मैथ्यूज का बेजान जिस्म बेड पर पड़ा था, मुर्दा और मुकम्मल स्याह। पूरे जिस्म पर कोई जख्म या निशान नहीं था। कमरे में सब कुछ हस्बे मामूल दिखाई दे रहा था, सवाए इसके कि खिड़की खुली हुई थी। मुलाजमीन को पहले तो जहर का शुबा हुआ, लेकिन जिस डॉक्टर को बुलाया गया उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली और वो सर मैथ्यूज की मौत की कोई हकीकी वजाहत पेश ना कर सका। जब सर मैथ्यूज के दोस्त वॉकर को इस हादसे की इत्ला मिली तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कास्टर निघम हॉल की तरफ भागा। उसे सर मैथ्यूज के सरहाने एक किताब पड़ी नजर आई। ये किताब शायद मैथ्यूज सोने से पहले पढ़ रहा था। उसमें खास सफ़े पर निशानी लगी हुई थी। वॉकर ने जब उसे खोला तो सबसे पहले जिस अबारत पर उसकी नज़र पड़ी वो लर्जा देने वाली थी। वहाँ लिखा था, इसे काट दो। वॉकर इन अल्फाज के मायने समझने से कासिर था। सर मैथ्यूज की ख्वाबगाह को ताला लगा दिया गया और ये कमरा अगले 40 साल तक बंद रहा। अब इस हवेली का मालिक सर मैथ्यूज का पोता सर रिचर्ड्स था। वो इसी हवेली में मुकीम था। आजकल वो इस कदीम आबाई हवेली के कुछ हिस्सों की तामीर व मुरम्मत और तज़य्युन व आराइश में मसरूफ़ था। उसने घर के करीब मुकामी चर्च को भी वसी करने का फ़ैसला किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश पैदा हो सके। इस गर्ज से चर्च से मुल्हिक कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा भी इस्तेमाल करना पड़ा। जगह हासिल करने के लिए कब्रिस्तान में मौजूद कुछ कब्रों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का फ़ैसला हुआ। उन्हीं कब्रों में एक कब्र मिसेस मदर सिवल की भी थी, वही औरत जिसे सर मैथ्यूज के ज़माने में चुड़ैल और जादूगरनी करार देकर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस कब्र के खुलने की खबर सुनकर गांव के लोग पुरजोश हो गए। उन्होंने ये सारी कहानी सुन रखी थी, इसलिए वो उसको देखने के लिए उमड़ पड़े। मगर जब मिसेस मदर सिवल की कब्र को खोला गया तो सब ये देखकर खौफजदा हो गए कि वो कब्र तो बिल्कुल खाली थी। न जिस्म, न हड्डियां, न खाक। हर कोई इस अनहोने वाक़े पर चकरा कर रह गया। सबसे ज्यादा हैरत और परेशानी सर रिचर्ड्स को थी। उस रात वो अपने कमरे में पूरी तरह सो भी न सका। तमाम रात अजीब सी बेचैनी रही। उसे यूं लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। सांस सीने में घुटती महसूस हुई। कभी यूं लगता जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पर्दे अपने आप बगैर हवा के हिलने लगते। सहरी के करीब उसकी आंख लग गई। पर्दे चूंकि अपनी जगह से हटे हुए थे, इसीलिए जल्द ही सूरज की किरणों ने सर रिचर्ड्स को नींद से बेदार होने पर मजबूर कर दिया। रात भर की इस बेचैनी के बाद उसने फैसला किया कि वो अपना कमरा तब्दील कर लेगा और किसी पुरसकून कमरे को खौफगाह के तौर पर इस्तेमाल करेगा। उसने अपने एक मुलाजिम से एक बेहतर कमरा चुनने में मदद करने को कहा। उसने इस वसी व अरीज हवेली का हर कमरा देखा, मगर कोई कमरा पसंद ना आया। कोई बहुत ठंडा था तो किसी में घुटन थी, किसी की खिड़कियां मर्जी के मुताबिक ना थी तो कहीं शोर बहुत था। हर कमरे को देखते हुए आखिरकार वो उसी लॉक कमरे के सामने पहुंच गया जिसे 40 साल पहले ताला लगाया गया था और आज तक दोबारा खोला नहीं गया था। ये उसके दादा की ख्वाबगाह थी। इस कमरे का ताला खोलो, उसने अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। ये सुनते ही मुलाजिम बिदक कर चंद कदम पीछे हट गया। ये मुलाजिम उसके दादा सर मैथ्यूज के ज़माने का था। उसने उसे ताला ना खोलने और अंदर ना जाने के लिए कायल करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर सर रिचर्ड्स ना माना। जनाब, आपके दादा की मौत के बाद से किसी ने इस दरवाजे को कभी नहीं खोला। इसके अलावा वो मनहूस पेड़ खिड़की के बिल्कुल बाहर है। ये दरख्त इस घर के लिए बहुत बदकिस्मत साबित हुआ है सर रिचर्ड्स। मुलाजिम ने वजाहत पेश करने की कोशिश की, मगर सर रिचर्ड्स ने उसकी एक ना सुनी। मुलाजिम के हाथ से चाबी ली और खुद दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसे अंदर कुछ भी गैर मामूली महसूस ना हुआ। यहाँ तो कोई गैर मामूली बात नहीं जेम्स, उसने अपने मुलाजिम को मुखातिब किया और कमरे की खिड़की खोल दी। जब उसने ऐसा किया तो देखा कि दरख्त कितना लंबा और स्याह था। उसकी शाखें कमरे के अंदर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। सर रिचर्ड्स ने मुलाजिम से कमरे की सफाई करने को कहा। उसी लम्हे बैरूनी दरवाजे पर घंटी बजने की आवाज़ उभरी। शायद कोई मुलाकाती आया था। सर रिचर्ड्स ने मेहमान को वहीं बुलाने की हदायत की,
ایک ملازم ملاقاتی کو اس کمرے میں لے آیا جہاں سر رچرڈز کھڑا پرانی پینٹنگز اور دادا کی کتابیں دیکھ رہا تھا۔ سر رچرڈز، بے وقت مداخلت کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میرا نام ولیم واکر ہے۔ میرے دادا آپ کے دادا کے دوست تھے۔ میرے پاس آپ کو پہنچانے کے لیے کچھ کاغذات ہیں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ولیم، سر رچرڈز نے کہا۔ پھر وہ اپنے ملازم جیمز سے کہنے لگا، میرے کپڑے اور دوسری چیزیں اسی کمرے میں پہنچا دو، آج سے میں یہیں سویا کروں گا۔ اس کے بعد سر رچرڈز اپنے مہمان ولیم واکر کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنے مہمان کی مشروب سے تواضع کی اور خود وہ کاغذات دیکھنے لگا جو ولیم واکر اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ ان میں اسے سر میتھیوز کی پراسرار موت کے دن کے بارے میں واکر کے بنائے ہوئے کچھ نوٹس ملے۔ اچھا، سر رچرڈز نے مسکراتے ہوئے کہا، کتنا دلچسپ۔ ایسا لگتا ہے میرے دادا کی کتاب نے ان کی موت کے دن ایک مشورہ دیا تھا اور آپ کے دادا نے سوچا کہ یہ خوابگاہ کی کھڑکی کے باہر اس پرانے درخت کے بارے میں ہو سکتا ہے۔ اسے کاٹ دو، یہ اس کتاب نے ان سے کہا۔ یہ وہ پہلے الفاظ تھے جو آپ کے دادا نے میرے دادا کی موت کے دن اس کتاب میں دیکھے تھے۔ کیا آپ کے پاس اب بھی وہ پرانی کتاب موجود ہے؟ ولیم واکر نے پوچھا۔ سر رچرڈز نے فوراً ولیمز کو بلا کر ہدایت کی تو وہ یہ پرانی کتاب سر میتھیوز کی خوابگاہ سے تلاش کر کے لے آیا۔ کتاب کی دھول مٹی جھاڑ کر اسے صاف کیا گیا۔ اب سر رچرڈز نے کہا، چلو میں بھی اب اسی طرح کرتا ہوں جیسے آپ کے دادا واکر نے کیا تھا۔ میں اس کتاب کے کسی بھی صفحے کو کھول کر پہلے الفاظ پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کتاب کھولی اور اس کی نظر ان الفاظ پر پڑی، تم مجھے صبح ڈھونڈو گے اور میں یہاں نہیں ہوں گا۔ سر رچرڈز یہ الفاظ پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اسے خیال گزرا کہ یہ الفاظ درخت کے بارے میں ہے، اس لیے اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ اگلے دن اس درخت کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن سر رچرڈ اس درخت کو کٹتے ہوئے دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہا۔ اس رات ٹھیک آدھی رات کو ایک عجیب اور خوفناک جانور سر رچرڈ کے بستر سے چھلانگ لگا کر اترا اور خاموشی سے کھڑکی کی طرف بھاگا۔ وہ اس پرانے اور بڑے درخت کی سایہ دار شاخوں میں غائب ہو گیا۔ اسے دیکھنے کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اگلی صبح ملازمین کو سر رچرڈز کی لاش ملی، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے دادا کی ملی تھی، مردہ اور مکمل طور پر سیاہ پڑی تھی۔ جب ولیم واکر کو سر رچرڈز کی موت کی خبر ملی تو اس کے ذہن میں فوراً کل والے الفاظ ابھرے جو سر رچرڈز نے کتاب سے پڑھے تھے، تم مجھے صبح ڈھونڈو گے اور میں یہاں نہیں ہوں گا۔ وہ فوری طور پر کاسٹر نگم ہال پہنچا جہاں رچرڈز کا سارا خاندان اور ملازمین کا ہجوم پرانے درخت کے گرد جمع تھا۔ سر رچرڈز کا آخری حکم یہ تھا کہ ہمیں اس درخت کو کاٹ دینا چاہیے، جیمز نے وضاحت کی اور پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، اور اس درخت کے بارے میں کچھ بہت عجیب ہے جناب، یہ کھوکھلا ہے، شاید اس کے اندر کوئی جاندار رہتا ہے۔ شاخوں کے قریب اس کے تنے میں ایک بڑا سا سوراخ ہے۔ باغبان نے اپنی سیڑھی درخت کے ساتھ لگائی اور اندر دیکھنے کے لیے اوپر چڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے سوراخ سے اندر جھانکا اس کے چہرے پر خوف چھا گیا اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری۔ نیچے سے دیکھنے والے بہت سے لوگ چیخ سن کر بھاگنے لگے۔ باغبان خود سیڑھی سے گرا، اس کی جلتی ہوئی مشعل کھوکھلے درخت کے اندر جا گری۔ درخت کے اندر آگ بھڑک اٹھی، درخت تیزی سے جلنے لگا۔ ہجوم نے دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت جانور درخت سے نکل کر تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگا۔ اس کی شکل اور جسامت کو دیکھ کر لوگ خوف سے چیخنے لگے۔ یہ جانور ایک بہت بڑی مکڑی کی طرح نظر آتا تھا۔ اس کا قد ایک آدمی کے سر کے برابر تھا اور اس کے بالوں پر سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ویسا ہی ایک اور جانور اس کھوکھلے تنے سے نکلا اور پہلے کے پیچھے بھاگا۔ دیکھو، ایک اور ہے، کسی اور نے چلا کر کہا۔ کافی دیر تک لوگ ان خوفناک جانوروں کو یکے بعد دیگرے آگ سے بچنے کی کوشش کرتے دیکھتے رہے اور پھر انہیں لاٹھیوں سے مار ڈالا۔ آخرکار آگ بجھ گئی اور ولیم واکر، ملازم جیمز اور کچھ بہت بہادر لوگ جلے ہوئے درخت کے اندر دیکھنے لگے۔ وہاں انہیں کسی انسان کی ہڈیاں ملی۔ ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ ایک عورت کی لاش تھی جس کی موت 1690 کے لگ بھگ ہوئی تھی، اور یہ وہی سال تھا جب مسز مدر سیول کو پھانسی دی گئی تھی۔